السلام علیکم۔ آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان جو یہ شدید کشیدگی بڑھ گئی ہے اس پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، اب کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس تجزیے، خبریں، ماہرین کی آرا سب موجود ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مطلب ایران اسرائیل دشمنی تو دہائیوں پرانی ہے، 1979 کے انقلاب سے۔ ہاں، اور اسرائیل کا ایران کے جوہری پروگرام پر جو خدشہ ہے وہ بھی ایک بڑا عنصر ہے۔ جی، اور پھر اکتوبر 2023 میں حماس کے حملے کے بعد تو خطے میں حالات بہت تیزی سے بدلے۔ اسرائیل نے پھر ایران کے جو حمایتی گروہ ہیں جیسے حماس، حزب اللہ، ان کو کمزور کرنا شروع کیا۔ اور پھر بات صرف ان گروہوں تک نہیں رہی۔ اپریل اور اکتوبر 2024 میں براہ راست حملے بھی ہوئے۔ صحیح۔ اور جولائی 2024 میں اسماعیل ہنیہ کا قتل، وہ بھی تہران میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یقیناً، لیکن جو 13 جون 2025 کو اسرائیل نے کیا آپریشن شیر برخاستہ، وہ تو ایک بہت ہی بڑی کارروائی تھی۔ جی، بظاہر تو کہا گیا کہ مقصد ایران کا جوہری پروگرام تھا، نتنز کو نشانہ بنایا گیا۔ ہاں، لیکن صرف نتنز نہیں، کئی دوسرے فوجی اور یہاں تک کہ کچھ سویلین اہداف کی بھی اطلاعات ہیں۔ کئی سینئر ایرانی فوجی کمانڈرز اور سائنسدان بھی اس میں مارے گئے۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ موساد نے پہلے سے اسمگل کیے گئے ڈرونز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا استعمال کیا۔ جی ہاں، یہ رپورٹس کافی سنگین ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ بندی کئی سال، شاید کم از کم 3 سال سے چل رہی تھی، جس میں چھوٹے ڈرونز کو گاڑیوں کے ذریعے ایران اسمگل کرنا شامل تھا۔ اچھا، ایران کا رد عمل کیا تھا؟ ایران نے وعدہ صادق سوم کے نام سے جوابی کارروائی کی، بیلسٹک میزائل داغے، ڈرونز بھیجے۔ اسرائیلی شہروں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ جی، اور ساتھ میں وہ سائبر حملوں کی بھی اطلاعات ہیں، جیسے لوگوں کو موبائل پر پیغامات بھیجنا، ٹی وی ہیک کرنا وغیرہ۔ نقصانات کا کیا عالم ہے؟ دعوے تو بہت مختلف ہیں۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ ایران 224 سے زیادہ ہلاکتوں کا کہہ رہا ہے، اسرائیل صرف 24 بتا رہا ہے۔ لیکن یہ تو واضح ہے کہ شہری آبادی اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ تو کیا یہ جنگ ہے؟ مطلب باقاعدہ اعلان تو نہیں ہوا کسی طرف سے؟ دیکھیے، یہ آج کل بڑا پیچیدہ سوال ہے۔ ماہرین یہی کہتے ہیں کہ جنگ کی پرانی تعریف اب شاید لاگو نہیں ہوتی۔ یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے رسمی اعلان کم ہوئے ہیں۔ بالکل، کلازویٹس نے بھی تو کہا تھا کہ جنگ جو ہے نا وہ صرف پالیسی کا تسلسل ہے دوسرے ذریعوں سے۔ تو جب ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں پالیسی نافذ کرنے کے لیے، تو عملی طور پر تو وہ جنگی ہے۔ صحیح، نام چاہے جو بھی رکھ لیں۔ جی، اکثر جمہوری ممالک عوامی دباؤ یا بین الاقوامی قانونوں کی وجہ سے رسمی اعلان سے گریز کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر کیا رد عمل آ رہا ہے؟ خاص طور پر امریکہ کا کیا کردار ہے اس میں؟ امریکہ کا موقف تھوڑا ملا جلا ہے۔ وہ اسرائیل کو دفاعی مدد تو دے رہے ہیں، جیسے میزائل روکنے میں، جی، لیکن براہ راست فوجی مداخلت پر بھی لگتا ہے غور ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے بیانات بھی کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی ایران کو معاہدے کی بات، کبھی کہتے ہیں مکمل ہتھیار ڈال دو۔ یعنی امریکہ خود بھی منقسم ہے اس پر؟ ہاں، اندرونی طور پر بھی اختلافات ہیں۔ ٹرمپ کی اپنی میگا تحریک میں بھی اس معاملے پر سب ایک پیج پر نہیں۔ اور باقی دنیا، اسلامی ممالک، چین، روس؟ زیادہ تر اسلامی دنیا، چین اور روس نے تو مذمت کی ہے اسرائیلی حملوں کی۔ مغربی ممالک تھوڑے محتاط ہیں۔ یعنی اسرائیل کی حمایت بھی اور کشیدگی کم کرنے پر بھی زور۔ بالکل، حالانکہ کچھ جیسے فرانس، ان پر دوہرے معیار کے الزامات بھی لگ رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں تو انہوں نے خود اسرائیل کی ایٹمی صلاحیت میں مدد کی تھی۔ اچھا۔ جی، خلیجی ریاستیں بہت پریشان ہیں، وہ ثالثی کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور ہاں، کچھ پاکستانی تجزیہ کار یہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں بھی اسرائیل کا ہاتھ نہ ہو اور یہ جنگ پورے خطے میں نہ پھیل جائے۔ ان حملوں سے ایران کے اندر کیا صورتحال نظر آئی؟ ایک تو یہ واضح ہوا کہ ایران کا فضائی دفاع وہ شاید اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا سمجھا جا رہا تھا۔ یعنی کمزوریاں سامنے آئی؟ جی، اور دوسرا، جس طرح ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، اس سے ایران کے اندر جاسوسی اور غداری کے بہت سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ یعنی اتنی آسانی سے اعلیٰ قیادت تک رسائی؟ بالکل، یہ ایرانی انٹیلیجنس اداروں میں دشمن کی گہری رسائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
تو اب ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا کرے گا ایران؟ کئی راستے ہیں۔ ایک تو جوابی کارروائی جاری رکھ سکتا ہے، اپنے پراکسیز یعنی حمایتی گروہوں کا استعمال کر سکتا ہے، اگرچہ شاید اب محدود پیمانے پر۔ آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی؟ وہ ایک بہت بڑا آپشن ہے جو عالمی تجارت کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، یا پھر اپنا جوہری پروگرام تیز کر دیں، شاید NPT سے نکلنے کی دھمکی دیں، یا پھر سفارتکاری؟ وہ بھی ایک راستہ ہے، لیکن جس طرح ان کا اعتماد مجروح ہوا ہے وہ مذاکرات کی طرف واپسی شاید آسان نہ ہو۔ دوسری طرف اسرائیل کی حکمت عملی کیا لگ رہی ہے؟ نیتن یاہو کے کیا عزائم ہیں؟ کچھ تجزیہ کار تو کہتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو کا بہت پرانا خواب تھا، 40 سال پرانا۔ 40 سال؟ جی، انہوں نے خود بھی کہا ہے، اور شاید وہ اس جنگ کو ایران میں حکومت کی تبدیلی تک لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا اسرائیل ایک لمبی جنگ برداشت کر سکتا ہے فوجی کامیابیوں کے باوجود؟ یہی اصل چیلنج ہے۔ ابتدائی کامیابیاں تو ملیں، لیکن لمبی جنگ کے معاشی اور سماجی اثرات اسرائیل کے لیے بہت بھاری ہوں گے۔ ان کی معیشت، ان کا معاشرہ شاید اس کے لیے تیار نہیں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خطے میں اب کیا صورتحال بن رہی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ طاقت کا توازن بہت بری طرح بگڑ چکا ہے۔ جو پرانے اصول تھے، پرانی ریڈ لائنز تھیں، وہ اب ختم ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہ ایک نئے عالمی نظام کی طرف اشارہ ہے یا مزید تباہی کی طرف؟ کہنا مشکل ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی افراتفری، یہ بے یقینی، یہ کسی بھی طرف جا سکتی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ بین الاقوامی قوانین اور ادارے کمزور پڑ گئے ہیں، اور طاقت کی سیاست اصل میں وہی چل رہی ہے۔ اور آخر میں ایک خیال یہ آتا ہے کہ جس طرح یہ ذاتی انا، پرانی دشمنیاں اور جدید ٹیکنالوجی آپس میں گھل مل گئی ہیں، کیا ذرا سی غلط فہمی، ایک چھوٹا سا غلط قدم اس پورے معاملے کو قابو سے باہر کر سکتا ہے؟ یہ خطرہ بالکل حقیقی ہے۔ غلط فہمی کی گنجائش بہت زیادہ ہے، خاص طور پر جب اتنا شدید دباؤ ہو اور رابطے کے ذرائع بھی وہ محدود ہوں۔ ایک چھوٹی سی چنگاری پورے جنگل میں آگ لگا سکتی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ AI پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔